اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 76 تک مکمل ایک رکوع۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، خذوا پکڑ لو یا لے لو، حذرکم اپنا سامان یا اپنے ہتھیار، فانفروا پس تم نکلا کرو، پس تم نکلو، فانفروا حکم دیا جا رہا ہے، انفروا کے وزن پہ فعل امر ہے اور جمع میں استعمال کیا جا رہا ہے، صبات جماعتوں کی شکل میں دستے بنا کر، او انفروا یا تم نکلو، جمیعاً سارے کے سارے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، جب بھی جہاد کے لیے تم نکلو تو اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر تم الگ الگ نکلو یا اپنی ساری جماعت کے ساتھ مل کر نکلا کرو۔ محترم سامعین، اس سے پہلی والی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے متعلق وعید نازل فرمائی تھی اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کا حکم دیا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیے ہیں۔ اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم جب بھی نکلو جہاد کے لیے تو اپنے سامان لے لیا کرو۔ سورۃ الانفال میں اگر ہم توجہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہی ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھوڑوں کو اور اپنے آپ کو تیار رکھو دشمن کے مقابلے کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم آگے چلیں تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کیجیے۔ تو ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے احکامات اور جہاد کی تیاری اور اس کی طرف رغبت کرنے کا جو حکم ہے، جو ذکر ہے، وہ بیان کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کفار کے دفاع اور اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اور ہتھیار فراہم کریں۔ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ تلواروں کے ذریعے، تیر کمان کے ذریعے جو ہے وہ جنگیں لڑی جاتی تھیں، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم اپنا سامان لے لو۔ اب اس سامان میں جو بھی جہاد میں یا جو بھی جنگ میں سامان استعمال ہوگا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ دشمنوں کے مقابلے میں ان جیسے ہی ہتھیار استعمال کرو، تلوار کے مقابلے میں تلوار اور نیزہ کے مقابلے میں نیزہ سے لڑو۔ اب دنیا میں اپنی بقا کے لیے جو ہے وہ اپنی طاقت یا ایٹمی طاقت بنانا ضروری ہے، اور دشمنان اسلام سے مقابلہ اور جہاد کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی مہارت حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جہاد کی طرف جو ہے وہ رغبت دلائی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْکُمْ تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ضرور بھی ضرور وہ دیر کر دیں گے یا پیچھے رہ جاتی ہیں۔ فَإِن، پس اگر، أَصَابَتْكُمْ، پہنچے تمہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، قَالَ، تو کہتے ہیں یا کہتا ہے، قد، بے شک، انعم، انعام کیا، اللہ نے، علیہ، مجھ پر، اس جب، لم، نہیں، اکن، میں ہوا، معہم، ان کے ساتھ، شہیدن، حاضر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں یا تمہارے اندر ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو لمن یبطئن، ضرور تاخیر کر دے گا، ضرور پیچھے رہ جائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَۃٌ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، اِذْ لَمْ أَکُن مَعَہُمْ شَہِیدًا، میں تو جنگ میں ان کے ساتھ موجود ہی نہیں تھا، میں تو جنگ میں ان کے ساتھ حاضر ہی نہیں تھا۔ اب آپ توجہ کریں تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی انسان یا جس پر کوئی مصیبت آ جاتی وہ مصیبت نہیں ٹل سکتی تھی۔ یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے۔ اب ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان منافق بھی لوگ موجود ہیں اور بزدل اور کمزور ایمان والے بھی ہیں۔ منافقوں کو تو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں جہاد سے کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ ان کو تو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی محبت ہی نہیں ہے،
اور جو بزدل اور کمزور ایمان والے ہیں وہ موت کے ڈر سے جہاد میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ یہ لوگ جہاد کے نتیجے اور انجام کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر کسی مارکہ میں مسلمان قتل ہو جائیں یا بہت زیادہ زخمی ہو جائیں تو یہ جہاد میں اپنے شریک نہ ہونے اور قتل سے بچنے کی وجہ سے بہت خوش ہوتی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ اس لشکر میں موجود نہیں تھے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ مسلمان فتح یاب ہو کر واپس لوٹ آئیں اور بہت سارا مال غنیمت بھی لیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے ان کا تمہارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کاش ہم بھی اس مارکے میں چلے جاتے اور ہمیں بھی مال غنیمت میں سے کچھ حصہ مل جاتا۔ اگلی ہے مارکہ وَلَئِنَّ اور یقیناً اگر اصحابہ پہنچے کم تمہیں فضل من اللہ اللہ کی جانب سے لَيَقُولَنَّ تو ضرور وہ کہتا ہے کأن لم گویا کہ لم نہ تکن تھی، کأن لم تکن گویا کہ نہ تھی بینکم تمہارے درمیان و بینہ اور ان کے درمیان مودتن کوئی مودت، کوئی دوستی، کوئی محبت۔ یا لیتنی ہے کاش، یا ہے لیتنی ہے کاش کنتو میں ہوتا، ٹھیک ہے، واحد متکلم کنتو میں ہوتا معہم ان کے ساتھ، فافوزا پس کامیابی حاصل کرتا، فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ اب آپ توجہ کریں تو اس آیت مبارکہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اور ان میں کوئی دوستی تھی ہی نہیں، پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو جو مقصد عظیم، جو بڑی کامیابی ہے وہ بھی ہمیں مل جاتی۔ محترم سامعین، اخروی اجر و ثواب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جہاد سے منع کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو جہاد میں شامل نہیں ہوتے، اور اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی طرف راغب کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اخروی ثواب کے بدلے میں اپنی دنیا کی زندگی فروخت کر چکے ہیں۔ انسان طبعاً اپنی زندگی خرچ کرنے کو بہت بھاری سمجھتا ہے، لیکن جب اس کو یقین ہوگا کہ یہ زندگی خرچ کرنے سے اس کو آخرت کی وہ تمام نعمتیں ملیں گی جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو وہ بہت خوشی سے اس راہ میں زندگی خرچ کرے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جو تم اللہ سے تجارت کرو گے اس بے پر تم خوش ہو جاؤ۔ یہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس جنگ میں شہید ہو جاؤ تو فافوز فوزا عظیما تمہیں بہت بڑی کامیابی مل جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ پس چاہیے کہ لڑا جائے، پس چاہیے کہ قتال کیا جائے فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں الذین وہ لوگ جو یشرون بیچتے ہیں الحیات الدنیا حیات زندگی الدنیا دنیا کی بالآخرت آخرت کے مقابلے میں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑا جائے الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ وہ لوگ جو زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یا وہ لوگ جو آخرت کے بدلے اپنی زندگی کو بیچتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو بھی انسان یقاتل لڑے گا جہاد کرے گا فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں فیقتل پھر وہ شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے یا مارا جائے او یغلب یا وہ غالب ہو جائے یا وہ فتح پالے فسوف پس ان قریب نؤتیہ ہم اسے عطا کریں گے اجرا عظیما بہت بڑا اجر، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ محترم سامعین، اگر آپ توجہ کریں تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تم جہاد کے لیے نکلو تو جہاد کے لیے اگر تم نکلو گے، پہلی بات کہ تم آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالو۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا جو بھی بندہ جہاد میں جائے گا اگر وہ شہید ہو جائے یا وہ بندہ فتح یاب ہو کر واپس آ جائے تو دونوں صورتوں میں اسے جو ہے وہ اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی بے شمار آیات مبارکہ مقرر کی ہیں۔ جیسا کہ ایک آیت مبارکہ میں تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم جہاد تم پر فرض ہے اگرچہ یہ تمہیں ناپسندیدہ کیوں نہیں لگتا۔ تو جہاد کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلا
اور وہ شخص صرف مجھ پر ایمان رکھنے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے نکلا ہو، میں اس کا ضامن ہوں کہ اس کو اجر یا غنیمت کے ساتھ لوٹاؤں یا جنت میں داخل کر دوں۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا، اور بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا کس عبادت کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے 2-3 مرتبہ یہی سوال جب دہرایا تو آپ نے ہر بار یہی کہا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور روزے اور نماز سے تھکتا بھی نہ ہو۔ بحوالہ صحیح مسلم، سنن ترمذی۔ محترم سامعین، ان 2 احادیث مبارکہ اور بے شمار آیات مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا بے شمار اجر، فضیلت اور انعام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی شخص کو چیونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ بحوالہ سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ محترم سامعین، اب اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، لا نہیں، تو قاتلون، تم لڑائی کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین، اور بے بس، کمزور، ضعیف، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ جو یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، تو ہمیں نکال، من هذه القریۃ الظالم اہلھا، من سے، ہاذہ یہ، القریہ بستی، الظالم ظالم، اہلھا جس کے رہنے والے ہیں۔ تو اس کا بام ہمارا دیکھیں، من هذه القریۃ الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، اس بستی سے اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے۔ وجعل، اور تو بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی جانب سے، اپنی طرف سے، ولین، ایک ولی، دوست، حامی، مددگار، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا نصیرہ، اپنی طرف سے مدد۔ مطلب سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے، کہ تم جہاد کے لیے نکلتے کیوں نہیں ہو۔ ہاں، اللہ نے یہاں پہ یہ بھی شرط رکھ دی ہے کہ جو کمزور مرد ہیں، چاہے وہ عورتیں ہیں، چاہے وہ بچے ہیں، ان تینوں کی کیٹیگری یا ان تینوں کی شرائط مستثنا ہے اس بات سے کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ کمزور یا بوڑھے ضعیف لوگ یا بوڑھے مرد، اسی طرح عورتیں اور اسی طرح بچے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں۔ ایک بات تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس بستی میں کمزور لوگ رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں یا بچے رہتے ہیں، اور اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، تو وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کوئی ایسی فوج یہاں پہ بھیج دے جو ان ظالم لوگوں کا مقابلہ کرے اور ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ وہ بت پرستی، کفر، شر اور ظلم کو مٹانے، اسلامی نظام کو قائم کرنے، خیر کو پھیلانے اور عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لڑنا، صرف یہی مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں بے شمار احکامات ہمیں ایسے ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، الذین، جو لوگ، آمنو، ایمان لے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ جو کافروا، کافر ہیں یا انکار کرنے والے ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، شیطان کی راہوں میں، شیطان کے راستے میں، فقاتلوا، پس تم جہاد کرو، پس تم جنگ کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے مددگاروں سے تم لڑو، ان، بے شک، قیدہ، چال یا مکر، الشیطانی، شیطان کا، کان ضعیفہ، وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، لہذا جب تمہیں نظر آ جائے کہ شیطان تمہارے سامنے ہے تو تم اس کے خلاف لڑائی کے لیے نکل پڑو، کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا،
بے شک جو شیطان کی چال ہے، یہ جو اس کا مکر ہے، وہ بہت ہی توڑا ہے۔ آخر میں اس حدیث کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو اور کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان شخص نے اونٹنی کا دودھ دھونے کے وقت کے برابر بھی جہاد کیا، مطلب بہت تھوڑا، تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا یا اس کا خون بہا، وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا بہت زیادہ خون بہ رہا ہوگا، اس خون کا رنگ زعفران کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ بہوالا سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ محترم سامعین، آج کی کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدین کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے رب العزت کی بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے میرے والدین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کی تمام منازل کو، مشکلوں کو آسان فرمائے، اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔